السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ دائما ابدا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ کیسے ہو رتبہ بیاں حضرت صدیق کا، جبکہ واصف ہے قرآن حضرت صدیق کا۔ انبیاء و مرسلین کے بعد افضل آپ ہیں، کیسا اعلیٰ عز و شان حضرت صدیق کا۔ اتقا کہہ کے قرآن میں رب نے جب اکرام دی، کیوں بنوں نہ مدح خواں حضرت صدیق کا۔ بیعت فاروق و عثمان و علی سے بن گیا سلسلہ عظمت نشاں حضرت صدیق کا۔ اے مشاہد دیکھ رفعت کیونکہ مدفن بن گیا پہلو تکوین جاں حضرت صدیق کا۔ آئیے ہم سب مل کر عرض و معروف سے قبل حضور اقدس نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات سامعین و حاضرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمان اپنے بزرگان دین کی تاریخیں اور ان کی تعلیمات و ہدایات کو فراموش نہیں کرتے۔ ان کی بارگاہ میں اس طرح کی محافل کا انعقاد کر کے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو چونکہ آج حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وصال مبارک کی خاص تاریخ ہے، اس لیے آپ کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے کے لیے ہم کچھ دیر کے لیے یہاں یکجا ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان حاضریوں کو قبول فرمائے۔ مجھ سے قبل آپ نے بہترین ایک خطاب سماعت فرمایا، جس میں موصوف نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کے تعلق سے ذکر کی۔ میں اس کی اور کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خلیفہ اول ہیں، اور بعدہ حضرت عمر فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی ذو النورین، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ ترتیب خلافت ہے۔ ان چاروں خلفاء کے مختلف فضائل آئے ہیں۔ صدیق اکبر کے کچھ فضائل ہیں، تو فاروق اعظم کے اس سے ہٹ کر کچھ فضائل، فاروق اعظم کے کچھ ہٹ کر اور
مختلف فضائل، حضرت مولا علی کے اور مختلف فضائل ہیں، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام امت میں، تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں۔ آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں کچھ چیزوں کو بزرگی عطا فرمائی، عظمت عطا فرمائی، جیسے صفا و مروہ، یہ دو پہاڑیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی نشانیاں قرار دی اور فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو کچھ ایام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے منتخب فرمائے جن کو فضیلت و بزرگی عطا فرمائی، یعنی وہ ایام، وہ دن جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخصوص نعمتیں نازل فرماتا ہے اپنے بندوں پر، جیسے بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ نازل فرمایا، جنتی کھانا بندوں کے لیے نازل فرمایا، تو ان دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایام اللہ فرمایا، اپنی طرف منسوب کیا اور فرمایا یہ اللہ کے دن ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں جن میں اپنی مخصوص نعمتیں اپنے بندوں پر نازل فرماتا ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایام اللہ فرمایا، اپنے دن قرار دیا۔ اسی طرح انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وہ مقدس جماعت کا انتخاب فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ کا قرب اسی جماعت کو حاصل ہے، اور وہ جماعت انبیاء کرام کی جماعت ہے۔ انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب رکھنے والی جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اللہ نے ان کے لیے پرہیزگاری کے کلمے کو مقرر فرمایا، اور وہی اس کے لائق تھے اور وہی اس کے اہل تھے، اور فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوا۔ اپنے وقت کا ولی کامل، بڑے سے بڑا ولی کسی ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، تو یہ تو صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے غیر صحابہ پر۔ اور صحابہ کرام میں افضل ترین 10 مبشرہ ہیں، اور ان میں سب کے سردار، سب سے افضل خلفائے ربا ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، یہ جاننے کے لیے ایک حدیث پاک ملاحظہ کریں۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے کہ چاندنی رات تھی، حضرت عائشہ خود روایت کرتی ہیں کہ چاندنی رات تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر قیام فرمائے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آسمان میں جتنے تارے نظر آ رہے ہیں، کیا کوئی ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں اتنی ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، ہاں اے عائشہ، وہ عمر ہے کہ جس کی اتنی نیکیاں ہیں۔ پھر حضرت عائشہ دریافت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، پھر میرے والد کی نیکیوں کا کیا ہوا؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عائشہ،
عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ اب دیکھیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں، مگر مقام و مرتبہ میں صدیق اکبر کی کیا بلند شان ہے۔ تو ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ کرام میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ فضائل تو فاروق اعظم کے بھی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر کی ذات ہوتی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی کے بارے میں فرمایا، مولا علی کی بھی فضائل ہیں۔ تو پھر یہ کہنا کہ سب سے افضل صدیق اکبر ہے، کیا مطلب؟ سب سے بڑا مرتبہ صدیق اکبر کا ہے، کیا مطلب؟ تو یہ مرتبہ دو باتوں کو مستلزم ہے۔ مرتبے سے مراد یہ ہے خلافت اور افضلیت۔ خلافت اور افضلیت تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے خلیفہ ہیں؟ سب سے اول خلیفہ۔ اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، کس سے؟ صحابہ، سارے صحابہ کرام سے افضل ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو افضلیت ہے کہ آپ کو سب سے افضل بتایا گیا، تو اس لیے کہ اگرچہ فاروق اعظم کی بھی فضائل آئے ہیں، مولا علی کے بھی فضائل آئے ہیں، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مولا علی کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں ان چاروں خلفاء میں، مگر صدیق اکبر افضل ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت ہے، ان کا جو کمال ہے، ان کی جو خوبی ہے، وہ ایسی خوبی ہے، اس خوبی کا ایسا اعلیٰ معیار ہے کہ سارے خلفاء کے تمام فضائل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور وہ فضیلت کون سی ہے؟ جو بڑی فضیلت ہے، بڑا کمال ہے، بڑی خوبی ہے، وہ خوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اللہ کی بارگاہ سے سب سے زیادہ ثواب پانا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے سب سے زیادہ قرب رکھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے سب سے زیادہ ثواب پاتے ہیں۔ تو افضل ہونے کا یہ مطلب ہے۔ کیونکہ میں نے اس کی وضاحت اس لیے کر دی کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت علی کی تو بہت فضیلتیں ہیں، اور تعداد کی بنیاد پر کوئی یہ کہے کہ جب حضرت علی کے سب سے زیادہ فضائل ہیں تو سب سے زیادہ فضیلت حضرت علی کی ہونا چاہیے۔ تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے، تو اس کا یہ جواب ہے کہ وہ تمام فضیلتیں ایک طرف اور صدیق اکبر کو جو فضیلت حاصل ہے وہ ایک طرف، اس ایک فضیلت کا مقابلہ ان تین خلفاء کی فضیلتیں جو ہے اس کا معیار ایسا نہیں کہ مقابلہ ہو سکے حضرت صدیق اکبر کی وہ فضیلت جو اجر و ثواب زیادہ پانے کے معنی میں ہے۔ تو یہ ایک وضاحت ہو گئی۔ اور آپ نے یہ بھی سنا کہ حدیثیں اگر ہم سنیں کسی سے یا کوئی ہم کو بھیجے حدیث یا درس حدیث ہو رہا ہو کسی کا، تو کیا ہر حدیث پر ہم عمل کریں گے؟ تو اس کے تعلق سے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ وہی حدیثیں پڑھنے کی اور اسی کا درس دینے کی اجازت ہے۔ علماء اہل سنت نے انہی احادیث کا درس دینے اور ان احادیث کو پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ کے مطابق ہیں۔ اور اگر کوئی امام اعظم کی تقلید نہ کرے اور اپنے آپ کو وہ بے مہار شودر کی طرح
حدیثیں کھولے اور کہیں سے بھی جو بھی حدیث اس کی نظر اس پر گزرے اسی کو پڑھنا شروع کر دے، تو اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے، بلکہ مسائل اور معاملات میں جو حدیثیں ہیں وہ حدیثیں وہی ہمیں لینا چاہیے اور اسی کا درس سننا چاہیے کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ کے مطابق ہے، ورنہ کوئی امتیاز نہیں کر سکے گا۔ مثال کے طور پر خطبے کے وقت عصا لینا یہ کیا ہے؟ تو ایک امام کے نزدیک سنت ہے، دوسرے امام کے نزدیک مکروہ ہے، تو آدمی کس بات پر فیصلہ کرے گا؟ تو اس لیے ہمیں حکم ہے کہ ہم اگر مقلد ہیں امام کے، اگر امام اعظم کے مقلد ہیں تو انہی حدیثوں کو پڑھیں اور انہی حدیثوں کا درس لیں کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ کے مطابق ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی ذات انبیاء اکرام کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، پھر فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی، ان کے بعد حضرت مولا علی، اور یہی خلافت کی ترتیب ہے۔ جبکہ رافضی ان کا عقیدہ اس کے خلاف ہے، یہ معاذ اللہ حضرت مولا علی کی محبت کا دم تو بھرتے ہیں مگر خلفائے ثلاثہ کو گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ، اور اتنا غلو کرتے ہیں حضرت علی کی محبت میں، کہتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی کا ذکر جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے بہتر ہے، اور جو حضرت علی سے محبت کرتا ہے وہ محبت کرنے والا اگرچہ ہندو ہو، اگرچہ نصرانی ہو، عیسائی ہو، اگرچہ فسق و فجور کا دل دادا ہے، مگر حضرت علی سے محبت کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اور یہ عقیدہ ہے ان کا کہ جو صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے تو اگرچہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، یہاں تک کہ حضرت علی سے بھی محبت کا دعویٰ کرتا ہو، لیکن پھر بھی وہ جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ ان کا گندا عقیدہ ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا عقیدہ کا ہم لوگوں کو جو ہے ہم اپنے عقیدے والا بنا لیں۔ تو اس لیے یہ وقت کا تقاضا ہے کہ اس مسئلے کو کوئی عام مسئلہ نہ سمجھے کہ یہ عقیدے کا حضرت مولا علی کے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خلافت اور فضیلت کا، افضلیت کا جو مسئلہ ہے یہ فضائل کے باب سے نہیں، یہ عقائد کے باب سے ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہیں تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ نہیں ہے، ان کے خلاف خلافت غاصبہ تھی، تو وہ اہل سنت سے نکل گیا، وہ رافضی ہے، اگرچہ اپنے آپ کو سنی کہتا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں جب فوقیت دیتے تھے اپنے درمیان تو کہتے تھے کہ سب سے افضل، ہم میں سب سے بڑا مرتبہ رکھنے والا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر عمر فاروق اعظم کو گنتے، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی کو، اور پھر جب خلافت کا وقت آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سارے صحابہ نے بیعت کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے جو ہے وہ ڈر سے اور خوف سے بیعت کر لی، معاذ اللہ۔ جن کے شہزادے
امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہو لہان ہو کر اپنے گھر والوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، مگر ایک ظالم کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیا، تو ان کے والد جو شیر خدا ہوں، جو اسد اللہ الغالب ہوں، وہ ڈر اور خوف سے کیسے بیعت کر لیتے؟ بلکہ حضرت امام یوسف نبہانی کی کتاب الاسالب البدیعہ میں یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس وقت جب صدیق اکبر نے اعلان کیا اپنے خلافت کا اعلان کرنے کے 3 دن بعد کہ اے لوگوں، میں ان سب کی خلافت سے دستبردار ہونا چاہتا ہوں جو میری خلافت کو ناپسندیدہ رکھتے ہیں، تو اس وقت حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، ہم میں سے کوئی آپ کی بیعت توڑے گا نہیں اور نہ اس کا مطالبہ کرے گا۔ اللہ کے رسول نے آپ کو مقدم کیا ہے، اللہ کے رسول نے آپ کو آگے کیا ہے، تو آپ کو کوئی پیچھے ہٹا نہیں سکتا۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، تقریر فرمائی اور کہا کہ اے لوگوں، اے مہاجر، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی مہاجر کو عامل مقرر کر کے روانہ فرماتے تو ساتھ میں ایک انصاری کو بھی کر دیتے؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے ایک خلافت کے معاملے میں بھی ایک خلیفہ مہاجرین میں سے ہو اور ایک انصار میں سے ہو۔ اسی طرح کے ایک صحابی نے، انصاری صحابی نے اور تقریر فرمائی۔ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود بھی انصاری تھے، آپ نے تقریر فرمائی اور فرمایا کہ اے لوگوں، اے انصار، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، لہٰذا ان کا خلیفہ بھی مہاجرین میں سے ہوگا۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اے لوگوں، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مرض وصال میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا تھا، مصلی امامت پر جو ذمہ داری عطا فرمائی تھی، تو پھر تم میں سے کون ہے وہ جو ان کے اس منصب کو معزول کرنا چاہتا ہے؟ یہ کہا تو سارے انصاری صحابہ نے کہا اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا۔ پھر سارے صحابہ نے اس موقع پر بیعت فرمائی۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں جو یہ بات مشہور کر دی گئی ہے، اور مجھ سے بھی کسی نے پوچھا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ حضرت علی نے بہت بعد میں کی تھی بیعت اور ڈر کے کی تھی، تو معاذ اللہ یہ تو آپ کے شان کے لائق ہی نہیں۔ وہ جو فتح خیبر کے موقع پر 40 لوگوں کا کام خود اکیلی ذات نے سنبھال لیا، وہ ذات کسی سے ڈر کر، کسی کے خوف سے کیسے جو ہے وہ کسی کی خلافت تسلیم کر لیتے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی حضرت مولا علی حضرت صدیق اکبر کے مشیر خاص رہے، فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور خلافت میں بھی ان تینوں ثلاثہ، ان خلفائے ثلاثہ کے دور میں آپ مشیر خاص رہے اور مددگار ثابت ہوئے۔ تو اپنا یہ عقیدہ رکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء، بالتحقیق یہ بات محقق ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ انبیاء کرام کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہے، اور اسی طرح خلافت میں بھی سب سے اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے۔ انہی جملوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ کہا سنا کہیں کسی قسم کوتاہی سرزدی سے معاف فرمائے، اسلام اور سنت پر ہمیں زندہ رکھے، اس سے پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔